تو تیفی بٹ صاحب جو ہے نا ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو جو ہے پنجاب سے پاکستان سے لاہور سے جو ہے نا وہاں پہ جو ان کی ٹیم تھی ان کو الرٹ کیا ہے, گرفتاری عمل میں آئی ہے. انڈر ورلڈ کی خبر جو ہے نا میرے سے پہلے بریک کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ آن ایئر آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. اور یہی چیز میں اپنے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ تیفی بٹ صاحب کے ساتھ جو ہے نا خدارہ کو ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ہماری سی سی ٹی کو نظر لگ جائے. ان دونوں افراد کے اندر جو منافق ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ اٹھا لے. ان دونوں میں ایک جو ہے نا گھر بہت اچھا ہے, ان کا جو اثر و رسوخ شہر کے اندر بہت زیادہ ہے. ایک فتنہ ایسا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لینا تو میرا خیال ہے یہ راتوں رات صلح ہو جائے گی. میں نے بولنا بند کیا, آپ کا کیس سارا مٹی ہو گیا. اب یہ دیکھنا اس کے بعد کون بولا ہے. ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. دبنگ شخصیت شاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رات کو 1:30 بجے انہوں نے خبر بریک کی کہ تیفی بٹ صاحب کو دبئی کی پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اور ان کو پاکستان لایا جائے گا. وہ کون سی پولیس تھی جس نے تیفی بٹ صاحب کو اریسٹ کیا ہے اور ان کو پاکستان کب لایا جا رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبر سب سے پہلے آپ نے بریک کی, تہلکہ مچ گیا ہر جگہ. پتہ ہے کیا, اس کیس کے اوپر جتنا میں نے کام کیا ہوا ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اندازہ ہے کہ نہیں آپ کو. تو کام تو میں اس کے اوپر کر رہا ہوں لیکن کچھ اختلافات کچھ ہوتا ہے کہ آج ادھر محبت کل ادھر بڑھ گئی. تو تیفی بٹ صاحب جو ہے نا ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو جو ہے پنجاب سے پاکستان سے لاہور سے جو ہے نا ان کو کچھ ادارے جو ہے ہمارے ریڈ وارنٹ وغیرہ بھی لے کر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے لے جا کے باقاعدہ ان کو جو ہے وہاں پہ جو ان کی ٹیم تھی ان کو الرٹ کیا ہے, گرفتاری عمل میں آئی ہے. اور اب وہ جو ہے نا یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں نا تو ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, گرفتاری کے ساتھ ساتھ 3 بندے اور پکڑے گئے ہیں. ان کے پاس جتنے بھی الیکٹرک ڈیوائسز تھیں نا وہ ساری قبضے میں لے لی گئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو گرفتاری ہوتی ہے 12:30 پہ ہوتی ہے اور 1:37 میں نے خبر بریک کر دی ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہوتی ہے. جو چھوٹی تھی کون دھیری چلے تو ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے خبر ہم نے بریک کی. تو اتنا بڑا یعنی کہ ایک واقعہ گرفتاری میں نے خبر بریک کی ہے. لیکن میں یہ نمبر ٹانگنے والا نہیں ہوں. الحمدللہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا 6 گھنٹے بعد خبر کو بریک کیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. انڈر ورلڈ کی خبر جو ہے نا وہ کرائم کی خبر پہ میں بات نہیں کرتا ہوں. میں سویا ہوں پیچھے کوئی مرڈر ہو جائے شاد باغ میں, کوئی بندہ پہلے بریک کر دو, میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. انڈر ورلڈ کی خبر جو ہے نا میرے سے پہلے بریک کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ آن ایئر آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. اور اب جو ہے نا ایک انٹری ہوئی ہے نہیں اس پوری فلم کے اندر نا, یہ جو بھی 2 طرفہ جو ہے گولہ بارود چل رہا ہے اور سرد جنگ جو جاری ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا. ایک پرسنالٹی ان کا نام ہے خواجہ اظہر گلشن. اب وہ جو ہے نا یعنی کہ مناسب وقت تھا, ان کو پتہ لگا ان کا بھائی جو ہے گرفتار ہو گیا ہوا ہے, وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں. وہ بھی جو ہے نا پورے بابا جی ہیں, 73 سال ان کی عمر ہے اور وہ اس عمر میں بھی 100 ڈنڈ اور بیٹھک لگاتے ہیں. تو شریف آدمی ہیں لیکن پاکستان لیول پہ نا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے جو ہے نا اس یعنی کہ موقع کے اوپر اپنا بیان جاری کیا, میری ویڈیو لگی ہے اس میں انہوں نے اداروں کو بھی یہ کہا کہ یہ اس تفتیش کو ایزی نہیں لینا, بالکل میرٹ پہ کام کریں. اور یہی چیز میں اپنے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ تیفی بٹ صاحب کے ساتھ جو ہے نا خدارہ کو ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ہماری سی سی ٹی کو نظر لگ جائے. سی سی ٹی جتنی اونچائی پہ چلی گئی اس سے بڑھ کے ترقی کسی ادارے کو کبھی نہیں ملی. اب ان کو نظر سے بچنا چاہیے. جس کی بات سنی ایسے لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. اصل حقیقت کیا ہے اور سچا کون ہے؟ آپ کو ایک بات میں نا ایک لائن بولوں گا, آپ نے ساتھ آمین کہتے جانا. آپ کہہ دیں گے؟ بالکل کہہ دوں. آپ نے دونوں افراد کا نام لیا ہے, میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا. ان دونوں افراد کے اندر جو منافق ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ اٹھا لے. کہیں آمین. آمین. ان دونوں کریکٹروں کے اندر جو معاشرے کے لیے گھٹیا, ناسور, بدنما دھبا ہے, میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ صرف اتنا کہہ دیں آمین. آمین. اللہ تعالیٰ جو بندہ منافقت کر رہا ہے اور منہ پہ کچھ اور ہے اور پیٹ کے اندر اس کو کچھ اور بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ جہنم واصل کریں. تو آمین. جو بندہ لوگوں کے لیے برا ہے اور معاشرے کے لیے ناسور ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے. آپ کہیں آمین. آمین. تو بس اتنی سی بات ہے. اب آڈینس نیچے لکھے گی نا ہم کیوں برا بنے. ان دونوں کے چہروں کو دیکھیں, چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے, چہرے پہ منافقت نظر آ جاتی ہے. آپ میرے سے بات کر رہے ہیں نا, اگر میں چہرے کے اوپر, یہ کیوں کہتے ہیں باڈی لینگویج, چہرہ جو ہے نا کھلی کتاب ہے, اس کے اوپر نظر آ جاتا ہے. اگر میں منافقت کروں گا نا تو آڈیو میں مجھے کچھ جو ہے نا شاید نہ پکڑ سکے. جب میں بول رہا ہوں نا ساتھ چہرہ بتا دے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ان دونوں گھروں میں نا ایک گھر جو ہے نا بڑا صحیح گھر ہے, گھرانہ ہے وہ ان دونوں میں. میں کیوں کسی کا نام لے کے اپنے لیے پیکا تیار کرواؤں. ان دونوں میں ایک جو ہے نا گھر بہت اچھا ہے, ان کا جو اثر و رسوخ شہر کے اندر بہت زیادہ ہے.
وہ جو ہے نا اتنی عزت کے نگاہ کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں کہ ان کے کبھی بھی کسی ملازم نے ان کے خاندان کے کسی بندے کو نہیں مروایا. یعنی ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے. نام میں اس لیے نہیں لوں گا, فیصلہ آڈینس کرتی ہے ہمارے پروگرامز کا. تو اس میں ایک گھرانہ جو ہے نا وہ منافقین کا ہے. اب وہ کون ہے یہ بھی فیصلہ آڈینس کرے گی. تو میں تو ان دونوں گھروں کی جو لڑائی میں بالکل نہیں بولتا ہوتا. فیصلہ ہمیشہ لوگ کرتے ہیں جو وہاں کے مقامی ہوتے ہیں, جو ان کے عزیز و اقارب کو لگتے پھپتے, جو دشمنی کا شاخسانہ رہ چکے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے دونوں چیزیں سامنے رکھنا. ایک جو گھرانہ ہے نا وہ لوگوں کی نظر میں شریف بننے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب جب چونکہ پول کھلنے شروع ہو گئے ہیں, کئی بندے ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں, تو وہ گھرانہ جو ہے نا بے نقاب ہونا شروع ہو گیا. ایک نعرہ تھا جیتے جیتے پاکستان, اب وہ ہو گیا جیوے جیوے پاکستان. اس میں چینج آ گیا, یعنی اس نعرے کا جو سلوگن تھا وہ چینج ہو گیا. تو یہ ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں. اگر کبھی آپ تکبر, یہ جو لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہے, اگر آپ تکبر کے ساتھ یہ کہیں گے نا کہ فلاں بندے کو جو ہے اس کو ڈس لائک کریں, تو آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. میں نے بولنا بند کیا, آپ کا کیس سارا مٹی ہو گیا. اب یہ دیکھنا اس کے بعد کون بولا ہے. اتنے بڑے بڑے جو جب میں نے بولنا بند کیا اس کیس پہ, تو آپ دیکھیں سب خاموشی چھا گئے شہر میں. جس طرح میں بولتا تھا, جس طرح میں کیس کو لے کر چلا ہوا تھا اور اس کو میں نے ہائی پروفائل بنا دیا, میری کاوش تھی کہ نہیں اس کے اندر, مجھے آپ یہ بتائیں. تو یہ دو گھرانوں کے اندر نا ایک گھرانہ جو منافقین کا ہے, اس میں بچے جو ہے نا وہ سمجھدار ہیں, لیکن وہ منافقین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہماری زندگی ہمارے ماں باپ کے لیے بڑی قیمتی ہے. اگر آپ کے میرے چاچا ماما تایا پپا کوئی بندہ ماں باپ سے زیادہ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے, وہ آپ کی جائیداد آپ کی پراپرٹی کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. تو یہ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے, آڈینس کو بھی سوچنا چاہیے. لوگ نیچے لکھیں گا مزے لیں پروگرام نیچے کمنٹس پڑھ کے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فیئر انکوائری ہوگی؟ یہ نا میں بتاتا ہوں آپ کو, فیئر انکوائری کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں فیئر انکوائری ہوگی, تو لوگ تو مطمئن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمارا, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. فیئر انکوائری اداروں کو کرنی پڑے گی, ان کو تول کے انصاف دینا پڑے گا, ورنہ اداروں کی جو کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور میں اپنے محترم سہیل ظفر چڑھا صاحب, میرے آئی جی پنجاب صاحب, وہ ہمارے محترم ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں, اور میں ہمیشہ سے جو ہے نا ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور فرنٹ فٹ پہ آگے چھکا مارتا ہوں. میرے اداروں کی جو ہے نا جو مثبت باتیں تھیں وہ لوگ ان کو نہیں بتاتے تھے. میں نے کبھی ان کی ٹی سی نہیں کی, میرا خدا گواہ ہے. ہاں جو مثبت اقدامات ہیں نا, دیکھیں نا جہنم واصل کا لفظ کس نے انٹروڈکشن کروایا, مجھے آپ بتائیں. یہ سیریز شروع کی, یہ میں نے شروع کیا نا. کرمنل, اب دیکھیں ایک بندہ اس کو اسٹیٹ سزا دے رہی ہے. سعودی عرب میں آپ کا نا خدا نہ خاصہ سر اتارا گیا, آپ کے لیے میں جنت کی دعا کروں گا. اسٹیٹ آپ کو سزا دے رہی ہے. یہ جب سے ہمارا مذہب اسلام دنیا بنی ہے نا, تب سے لے کے سزائیں چلتی آ رہی ہیں. اور ایک بندے کو اسٹیٹ سزا دے دیا, کیا اس کو جنت واصل کا گالیاں کھانی ہے لوگوں سے. اور ایک بندہ معاشرے کے لیے ناسور تھا, ریکارڈ یافتہ تھا, وہ باز ہی نہیں آتا تھا, تو وہ مرے تو کیا ہم کہہ کے لوگوں کو اپنی تشریف اڑو. لوگ ڈگی کے اوپر تبلا بجاتے ہیں, دن دن گالیاں نکالتے ہیں لوگ. اس لیے بات جو ہے نا اپنی عزت قربانی ہم جانتے ہیں, سچ بولتا ہوں. تو جو ان دونوں گھروں میں منافق ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بچوں کو بچا لے, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں. بچوں کو میں بد دعا نہیں دوں گا. جو ہنڈے مرتے بندے ہیں نا منافق جو اس جنگ کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کیڑے ڈال دے, وہ دنیا کے اندر مقام عبرت بن جائیں. کیسی دعا دی ہے ہم نے. اچھا ایک لائن میں آپ نے جواب دینا ہے, کیا ان دونوں خاندانوں میں کبھی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ امن ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں, میں تو یہ نہیں کبھی کہوں گا امن ہو جائے, میں یہ کہوں گا جو منافق ہے نا ان کا ملیا میٹ ہو جائے, ان کا اللہ تعالیٰ نست و نبود کر دے, پھر اس کے بعد جا کر صلح ہو جائے, تاکہ اگلی نیشن یہ جو ہے نا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. ایک فتنہ ایسا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لینا تو میرا خیال ہے یہ راتوں رات صلح ہو جائے گی. آپ کا بے حد شکریہ. طبیعت خراب تھی, ہاسپٹل بھی آپ رہ کر آئے, تو اس کے باوجود بڑی انرجی دکھا رہے ہیں آپ. انرجی نہیں دکھا رہا ہوں, میں مجبور ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے 1000 سال کی جو ہے نا زندگی دو, میں آنے والی 1000 سال کی نسلیں جو ان کو بھی سمجھاؤں کہ برے کام کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. تیفی بٹ کتنا پاٹے ہاں بنا بیٹھتا, میں کتنا میں اس کے حق میں بول رہا ہوں. لیکن ابھی دیکھیں کہ خواجہ افضل گلشن صاحب کو جو ہے نا اس میدان میں اترنا پڑ گیا. اب یہ لڑائی جو ہے نا, پہلے منڈیاں, وہ پنجابی کا محاورہ منڈیاں یدی, یہ آپ کو اوپر بیپ لگانی پڑنی ہے. لیکن اب یہ لڑائی نا کھانٹوں کے ہاتھ آ گئی ہے. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.